السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق کی جنگ کا واقعہ میں سنا رہا تھا، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں تھوڑا تفصیل سے میں سنا کر لایا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹان پر نکل مارے اور چنگاریاں نکلی، سورہ ال عمران کی آیت نازل ہوئی اور اس آگ میں تمام بڑے بڑے محلات باغات دکھائے گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی امت ان تمام کو فتح کرے، جیسا ایران ہے، جیسا مصر ہے، روم ہے، یہ تمام بادشاہ ہیں جو بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے ممالک تھے اس زمانے میں جیسا آج امریکہ، رشیا، چائنا، طاقتور ملک، یورپین یونین، یہ جو طاقتور حکومتیں ہو گئی ہیں، ویسے ممالک تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ اور آپ کی قوم ان تمام پر فتح کرے جس پر بیٹھ کے یہ حکومت کرتے ہیں۔ چھوڑ کر چلے گئے وہ باغات، وہ محلات، بعض تو بھاگ کر چلے گئے۔ جب بعد تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہ بات جب ان تک پہنچی، وہ بادشاہوں تک، وہ حکمرانوں تک، تو مذاق اڑایا کرتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہماری سلطنت کو فتح کریں۔ بعد میں آ گیا، فتح ہو گیا۔ خیر، تو آپ جو ہے یہ کھود رہے تھے، چٹان کو مار مار کے پھوڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جیسا نہیں خالی امام صاحب بولے تو امام صاحب جو ہے دوسرا کام کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ حکومت کرنا ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں، طاقت لگا کے پھوڑنا ہے پتھر، آپ پھوڑ رہے ہیں، جنگ لڑنا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، بڑے بڑے معاہدے کرنا ہے، معاہدے کر رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے نکلے۔ اس زمانے میں ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا لکنا۔ وہ پہلوان کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دین کی بات سمجھائی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھایا، ہر چیز ان کو سمجھائی۔ خاموش وہ پہلوان سنا، سن کے بولا آپ جو کچھ بول رہے ہیں یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں آپ مجھ سے بات کرو، پہلوانی کی، کشتی کی، دنگل کی، لنگوٹ کی، میرے کو سمجھ میں آئے گا، اس تعلق سے میں بات کروں، میرے لائن کی بات کرو۔ یہ اللہ رسول، یہ قیامت، یہ فلانا میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کی ایک کی عبادت کرو، یہ تمام معبودوں کی پوجا مت کرو، چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہیں ایک بات بولا، اچھا چلو ایک کام کریں گے، آپ کی اور میری کشتی رکھ دیں گے، اگر آپ مجھے ہرا دیے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ مفسرین ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اونٹ کی کھال، اونٹ کا چمڑا زمین پر بچھا کر ایک پیر انہیں رکھ دیتا لکنا پہلوان، تو کئی لوگ مل کے کھینچ کے وہ اونٹ کی کھال اس کے پیر کے نیچے سے نہیں نکال سکتے تھے۔ اس کی طاقت کا مظاہرہ اس نے کیا، بتایا گیا ایسا۔ ان بولا آپ میرے کو شکست دے دو، ہرا دو، پھر آپ جو بولے میں وہ سننے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ ملا لیا، تیار ہے ہم کشتی کے لیے، چلو کشتی کریں گے، کب رکھیں گے؟ فلاں دن۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے اور آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے، کیونکہ لکنا ایسا پہلوان تھا، وہ جس دن سے لنگوٹ کی رسم ادا کیا اس کے بعد انہیں ہارا نہیں، کسی سے نہیں ہارا۔
اب لوگ کہنے لگے ارے یہ کیا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقنا سے ہاتھ ملا لیا۔ بالکل دن آ گیا، کشتی شروع ہوئی، ہاتھا پائی، اب کشتی کے جو داؤ پیچ ہے وہ چلنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا داؤ چلا، فوراً وہ گر گیا، نیچے گر گیا۔ عوام ایسا خوش ہو گئی پوچھو مت کہ لقنا اور زمین پہ گرا ہوا ہے۔ نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آیا، کچھ غلطی ہو گئی ہے، میں اس شکست کو نہیں مانتا۔ لقنا بول ایک اور راؤنڈ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے نو پرابلم، ٹھیک ہے، ایک اور راؤنڈ ہو جائے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے داؤ پیچ کھیلے اور اس کو ڈال کے زمین پہ گرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ کے اندر کوئی ایک ایسی طاقت ہے جہاں میری طاقت کچھ نہیں، چیتا پڑ گیا۔ اب وہاں دیکھنے والے یہ فرمائش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راؤنڈ اور ہو جائے، کیونکہ ہم نے لقنا کو دوسرے پہلوانوں کو گراتے ہوئے دیکھا ہے، گرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک راؤنڈ اور ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے راؤنڈ میں بھی اس کو ہرا دیا۔ جب زمین پہ چتا گر گیا تو ہاتھ اٹھا کے بولا آؤ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے اندر ایک ایسی طاقت دیکھ رہا ہوں جو کسی کے اندر نہیں۔ وہ اسلام قبول کر لیا۔ ایسا بھی ہوا، ایسا نہیں امامت کر رہے تو صرف ہم امامت کریں گے اور دنیا کی کوئی بات سے وہ نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، خندق کھودنے کا مشورہ ہوا اور تیار ہو گئے سب، شہر کے لوگ کام دھندا چھوڑ کے دکانیں بند کر دیے، کھیتی روک دیے، سب کے سب خندق کھود رہے۔ آج ایسا موقع اگر ہم کو ملا تو کیا ہم نکل کے خندق کھود سکتے؟ کھودنا پڑے گا، جنگ لڑنا ہے، جنگ لڑنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے خالی نماز پڑھ لیے اپنا ہوگا، نہیں، آپ کو پریکٹیکل مسلمان بننا پڑے گا۔ ہر معاملے میں حکومت کرنا ہے، حکومت کرنا پڑے گا، بڑے بڑے معاہدے کرنا ہے، کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب وہ کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکا ہوں میں، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر بتایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر میں چلا رہا ہوں کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھا کر بتائے تو 2 پتھر بندھے ہوئے، میں بھی بھوکا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پسینہ بہا رہے ہیں اور وہ خندق کھودی جا رہی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بھی کھود رہے ہیں اور صحابہ ہے کھود رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا دائرہ نہیں ہے کھودنے کے لیے۔ جب میں الحمدللہ حج کے لیے گیا تو وہاں پر لے جا کر بتایا یہاں سے خندق کھودی گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب تو کوئی گڑھا وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیول ہے، ایک تار بنا ہوا۔ یہ 2001 کی بات بتا رہا ہوں۔ اب تو وہاں بہت آبادی بڑھ گئی، بہت سارے چیزیں جو ہے اتنی نظر نہیں آ رہی جیسا پہلے آیا کرتی۔ جنگ خندق ایک بہت بڑا کارنامہ، ایسا 40 فٹ، ایسا 80 فٹ ایک گروپ کے لیے، ویسا تو پورا شہر کے اطراف کھودا گیا۔ پھر ڈیپ اس کا کتنا ڈیپ ہونا، ایک گھوڑے سے بھی چھلانگ لگائے تو ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ جنگ خندق کا معاملہ ویسا تھا۔ بہرحال تمام مسلمان جو مدینہ کے تھے
وہ لوگوں نے سب مل کر جنگ خندق، وہ خندق کو کھودنے لگے۔ ابھی اس کا واقعہ اور آگے ہے، میں انشاءاللہ پارٹ 3 میں اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کی، اور جو ہے نئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو اور لائک کرو، اور جو ہے بیل آئیکن کا بٹن دباؤ، سبسکرائب کرو اور کامنٹ کرو۔ پروگرام کو آگے بڑھاؤ، دین کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کم سے کم ہم دنیا کا دن بھر کتنا کی جو ہے فون پہ کئی پروگرام ہم دیکھتے ہیں، 10 منٹ ڈیلی، 10 منٹ ہم اللہ کا کام کر رہے بول کے کریں گے، سب مل کے کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا ہمارے اس کام سے۔ لہٰذا میں اپنا یہ آج کا پروگرام ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔